الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارض وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سادات عظام علماء کرام، بزرگان قوم، میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈونگر کی سرزمین ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، بہت پہلے میں آ چکا ہوں اور اس درمیان میں بہت لمبا غیب ہوا، لیکن حضرت سید نثار باپو سے دوری نہیں رہی بلکہ قرب برقرار رہا۔ حضرات میں بہت عظیم مقرر تو نہیں ہوں بلکہ مدرسے کا ایک ادنا طالب علم ہوں جو استاد کی حیثیت سے تعلیم دیتا ہوں۔ میرا موضوع، میرا فن تقریر کرنا نہیں ہے، درس و تدریس، اور آپ کے سامنے جو آج میری گفتگو ہوگی وہ بھی اسی انداز میں کہ ہمارے سامنے طلبہ بیٹھے ہیں اور میں پڑھا رہا ہوں۔ ابھی ایک نوجوان مقرر بالکل راجدھانی ایکسپریس جیسے، اب ہم تو لوکل ٹرین کی طرح چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتے، پیسنجر اتارتے چڑھاتے چلیں گے، یہ فرق ہے تو آپ کنٹال جائیں گے، ایسا تو نہیں؟ ہاں، لیکن کچھ پتے کی باتیں ضرور دوں گا، سمجھنے کی باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی محرم شریف کا مہینہ آ رہا ہے اور ابھی فضائل علی، فضائل اہل بیت آپ سنیں گے، طرح طرح کے بیانات آئیں گے، متضاد بیانات بھی آئیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لیے متاخرین میں سب سے زیادہ محقق جو ذات ہے وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کے ساتھ، وہ ہمارے لیے معیار ہے، نمونہ، اور انہی کی بات، ان کا فتویٰ، ان کا فیصلہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ ابھی سادات کرام کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے اناؤنسر نے بھی بیان کیا، ہمارے مولانا عبدالرحیم برکاتی صاحب نے بھی بیان کیا، تو میرے دل میں آئے
میں بھی کچھ کہہ دوں۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سعادت اسی سے پرکھیے اور کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے جو ہے ابھی بہت متضاد قسم کی باتیں سامنے آئیں جس سے دل دکھا، اور ساداتوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ لڑائی لکڑی کی نہیں، گالی گلوچ کی نہیں، لڑائی علم سے ہوتی ہے۔ آپ میدان میں اب آؤ، اسلام آپ کے قدموں سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو نکل پڑے ہیں ان سے نہیں پھیلا، یہ صرف سماج میں فتنے پھیلاتے ہیں۔ تو سادات کرام کی عظمت کو امام اہل سنت کے حوالے سے 2-3 واقعہ میں پیش کروں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پٹھان تھے، اب پٹھان کا غصہ، اور افغان کے تھے، اور قبیلہ بڑھیش کے تھے، وہی جہاں ہائی جیک کے لیا تھا پلین، اسی قوم کے، کسی سے ڈرنے والے نہیں، جب فیصلہ کیا تو کیا۔ لیکن سادات کے بارے میں کہتے تھے ان کا خانہ زاد ہوں، غلام ہوں۔ اللہ، میں آپ کو پہلے بتا دوں، اعلیٰ حضرت کوئی ایسے ہم جیسے آپ جیسے معمولی پیر نہیں تھے۔ حکومت نے ان کو 8 گاؤں جاگیر میں دیے تھے۔ بدان و بریلی کے بیچ میں ہزاروں بیگھے کی اراضی ان کی تھی۔ ان کے دادا کے نام سے ریلوے اسٹیشن کرتولی تھا، ریلوے اسٹیشن۔ وہ انگریز حکومت میں، اور جب آزاد ہوا تو جنرل اور کرنل کے عہدے پر فائز تھے۔ ویسے ویسے نہیں تھے دنیاوی حیثیت سے، اور دین کی حیثیت تو امام اہل سنت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت ناراض ہوئے گھر والوں پر، تو کھانا بند کر دیا، کہا نہیں کھاؤں گا۔ لاکھ سمجھایا گھر والوں نے، لیکن مانے نہیں۔ ہفتہ گزرا، 10 دن گزرا، 15 دن گزرا، 20 دن ہو گئے، کھانا کھانے بس ضد کسی پر ناراض ہوئے۔ گھر والوں نے سوچا اب اس کا علاج کوئی سید ہی کر سکتا ہے۔ بریلی شریف میں جو سادات کا محلہ ہے، وہاں آپ کے خانوادے کے، آپ کے بھائی صاحب گئے، انہوں نے بتایا کہ مولانا احمد رضا خان کافی دنوں سے کھانا نہیں کھا رہے، ناراض۔ سید مقبول صاحب نے کہا اچھا، اتنی ہمت ہو گئی کہ ہم لوگوں کے سامنے کھانا بند کر دیا، چلو میں کھانا لے کے آتا۔ انہیں کھانا تیار کیا، ان کی شان شان، اور دسترخوان سجایا، سر پہ لے کر کے محلہ سوداگران اعلیٰ حضرت کے کاشان اقدس میں پہنچے۔ اطلاع دی گئی، آپ زنان خانے میں بیٹھتے تھے تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کتابیں لکھنے کا کام کرتے تھے۔ اطلاع دی گئی، آئے سید مقبول آئے ہیں، آئے سلام کیا، دست بوسی کی، اور سادات کی قدم بوسی بھی کرتے تھے۔ آپ کے آبا اجداد بھی بریلی شریف میں اس محلے میں جاتے تھے، ان کی عزت بہت کرتے تھے۔ تو کہا مولانا میں نے سنا ہے کہ کافی دنوں سے آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے۔ کہا حضرت کوئی بات نہیں، کسی کام میں فرق نہیں آتا، میں برابر ہر کام کرتا ہوں۔ میں جو سوال کر رہا ہوں، میں نے سنا ہے کافی دنوں سے آپ نہیں کھاتے ہو۔ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کہا تو میں جا رہا ہوں۔ دھمکی دیکھیے، یہ عقیدت میں دھمکی ہوتی ہے، میں جا رہا ہوں۔
میدان محشر میں نانا جان سے شکایت کروں گا کہ ایک سیدانی نے آپ کے مولانا احمد رضا خان کے لیے کھانا تیار کیا اور انہوں نے انکار کر دیا، نہیں کھایا، جا رہا۔ اتنا کہنا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے پیر پکڑ لیا، نہیں شکایت مت کیجیے، مت جائیے، لائیے اتاریے، میں کھاؤں گا۔ اور کھڑے ہو گئے، کہا نہیں اب نہیں اتاروں گا، اب کھانا نہیں اتاروں گا۔ آج یہ بھی اقرار کرو کہ زندگی بھر اب دوپہر کا کھانا بند نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں آپ سے کہ میں زندگی بھر اب کھانا بند نہیں کروں گا، صحت و عافیت کی حالت میں چاہے چند لقمے لوں لیکن لوں گا۔ اور کھانا اتارا، نیچے رکھا، دسترخوان بچھایا، کھانا کھائے، معذرت کی اور دستبوسی کی اور واپس ہوئے۔ یہ سید کی حکومت تھی۔ اعلیٰ حضرت تو ایک صرف عالم ہی نہیں تھے، کیسے جاگیردار تھے کہ بریلی میں ان سے بڑا کوئی مالدار بھی نہیں تھا کہ کوئی اپنی مالداری اور دولت سے ان کو ڈاؤن کر سکے، ایسا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سادات کی عظمت اور محبت۔ اور دوسرا واقعہ قریب 70-75 سال پہلے بغداد شریف کے سید طاہر علاء الدین جو اولاد غوث تھے اور گدی نشین تھے، ان کی اطلاع ہوئی کہ ہم بریلی آ رہے ہیں۔ جتنی باتیں میں بولوں وہ سب پروف کے ساتھ، میرے پاس کتاب بھی ہے۔ مفتی اعظم وہ حضرت کیوں آ رہے تھے؟ اعلیٰ حضرت کے مزار پر فاتحہ یا اعلیٰ حضرت بیعت تھے۔ مفتی اعظم ایک جمع غفیر کو لے کر کے بریلی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، ساتھ میں گاڑی لے کے آئے اور ساتھ میں کرسی بھی لے کے آئے، بہت غور سے سنیے گا، اور لمبے لمبے بانس لے کے آئے۔ مفتی اعظم سے لوگوں نے پوچھا حضور یہ کرسی کس لیے؟ کہا شہزادے غوث اعظم کا پیر زمین پر نہ پڑے، ان کی بوگی سے ڈائریکٹ ان کو کرسی پر اتار لیں گے اور 4 آدمی کرسی کو اٹھا کے گاڑی میں اسٹیشن سے باہر جو کھڑی ہے وہاں لے جا کے بٹھا دیں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا تو بانس کس لیے؟ کہا بانس اس لیے کہ جو یہ مجمع آیا ہے اس کو بھی غوث پاک کے شہزادے کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ کہا کیسے؟ کہا اس گاڑی میں یہ لمبے لمبے مضبوط بانس باندھ دیے جائیں گے، گاڑی ٹیوب اور ٹائر سے روڈ پہ نہیں چلے گی، بلکہ اس گاڑی میں بانس باندھ کے لوگ بانس کو کندھوں پر اٹھائیں گے اور گاڑی میں شہزادے غوث اعظم کو بٹھا کر کے اپنے کندھوں پر محلہ سوداگران تک ان کو لے جائیں گے۔ آپ نے کہیں سنا ہے اس قسم کا واقعہ کسی پیر بزرگ کے ساتھ؟ اتنی عقیدت جو خانوادے رضویہ نے سادات کے ساتھ اور خصوصاً غوث پاک کے ساتھ اور آپ کے اولادوں کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا، اور پوری گاڑی میں ان کو بٹھایا، لیکن گاڑی کو کندھوں پر مفتی اعظم نے خود کندھے پر اٹھایا، جس کی جوتیاں لوگ اٹھاتے تھے انہوں نے کندھے پر اٹھایا اور لے جا کے سوداگران پر وہاں پہنچایا، اور جتنے دن رہے ان کی خدمت کی اور ان کے سامنے حاضر باش رہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت اور ان کے اولاد
کا سادات کرام سے احترام اور ان کی تعظیم۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت بہت عظیم مفتی تھے۔ حضرات آپ یہاں ہر تقریر میں سادات کے لیے دوگنا حصہ دیا جاتا ہے۔ سب کو اگر ایک ایک لڈو دیا جائے تو سادات کو دو دو، یہ آپ کے یہاں دستور ہے۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں کوئی تقریب تھی اور آپ کے محلے میں کوئی سید صاحب رہتے تھے جو بہت آزاد قسم کے تھے، شراب و کباب سے دلچسپی تھی اور ہر دم دھت رہتے تھے شراب کے نشے میں، اور اعلیٰ حضرت کو اسی وجہ سے ان سے نفرت تھی۔ تو اس تقریب میں جہاں بہت سے علماء، مشائخ اور سادات آئے، لیکن اپنے محلے کے اس سید صاحب کو انہوں نے مدعو نہیں کیا، اور دل میں ان کو تکلیف بھی تھی، نفرت بھی کرتے تھے کہ کچھ لحاظ نہیں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ رات میں اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک نہر کے کنارے کچھ غلیظ کپڑوں کو دھل رہے ہیں۔ امام اہل سنت تو عاشق رسول تھے، ان کو پہچاننے میں کیا دیری، پہچان لیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور غلیظ کپڑوں کو دھل رہے ہیں۔ جا کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو کے عرض کیا، حضور غلام حاضر ہے، مجھے حکم فرمائے میں دھل دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ احمد رضا، میری آل سے تم نفرت کرتے ہو تو میں اپنے آل کے کپڑے سے غلاظت دور کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ یا احمد رضا تیری ضرورت نہیں ہے، ان کے کپڑے سے گندگی میں خود دور کر دوں گا۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی۔ اس عاشق رسول کو نیند کیسے آئے؟ اس لیے کہ زبانی خرچ دعویٰ نہیں تھا، حقیقت میں عالم عاشق رسول تھے۔ ابھی میں بتاؤں گا کیوں عاشق رسول تھے۔ خود فتح رضویہ میں فرمایا ہے، یہ بات کہہ دوں پھر واقعہ پوری کروں۔ ایک حدیث ہے حضرت عثمان غنی، یہ بھی داماد رسول تھے، اور دوسری حدیث ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے۔ ان دونوں حدیثوں کا لب لباب یہ ہے کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ، ایک حدیث میں ہے جس نے جد امجد کی اولاد کے ساتھ، حضرت ہاشم عبد المطلب کے اولاد کے ساتھ اگر دنیا میں نیکی کرے گا تو قیامت میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور دوسری حدیث میں یوں ہے کہ اگر جو میری آل کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے گا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں ہاتھ بٹائے گا، تو میدان محشر میں جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا، صلہ دینا میرے اوپر واجب ہوگا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب وہ ملاقات کرے گا قیامت میں میدان محشر میں، جب ملاقات کرے گا، جب وہ مجھ سے ملے گا، اس لفظ پر زور دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس عربی میں آتا ہے ایزا، جب وہ ملاقات کرے گا۔ یہ لفظ ایزا تو مزدے وصال سناتا ہے، یہ لفظ ایزا مزدے وصال سناتا ہے۔ ارے مسلمانوں، دوڑو دوڑو دوڑو، جلدی کرو۔ یہ ایزا تو مزدے وصال سناتا ہے کہ قیامت میں رسول اللہ
سے ضرور ملاقات ہوگی اگر تم نے ان کے اولاد ان کے آل اہل بیت کے ساتھ اگر تم نے بھلائی اور نیکی کی تو جب ملاقات ہوگی اس کا بدلہ میں ضرور دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اب کچھ باتیں قوم کو پیش کرتے ہیں جس میں کچھ لوگوں نے ہم سے اعتراض بھی کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سادات اپنے بچوں کے لیے جو تم رقوم خرچ کرتے ہو تو سادات سے اگر تم کو عقیدت ہے تو ان کو اپنے جیب سے کیوں نہیں نظرانہ دیتے؟ اور اگر نہیں دے سکتے ہو، صاحب زکوٰۃ ہو، مالک نصاب ہو، سنیں میری بات غور سے، تو کسی معتبر فقیر کو زکوٰۃ دے دو اور اسے مالک بنا دو اور اس سے یہ کہو کہ فلاں سید صاحب جو ہمارے محلے میں ہیں یا فلاں جگہ ہیں یا فلاں گاؤں میں ہے، بہت پریشان حال ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی تم مدد کر دو۔ وہ فقیر کو دو، فقیر سے کراؤ، ایسا نہیں کہ فقیر کو دو کہہ دو ہیلا کر رہا ہوں تو مجھے دے دو تو میں تھیلی بھر کے رکھ لوں سال بھر بانٹوں، ایسا نہیں۔ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، تبلیغ شرط ہے، اس کو دے دو اور کہہ دو تم اس کو دے دو تو تم کو بھی ثواب ملے گا اور فقیر کو بھی برابر ثواب ملے گا، اور اس دینے کی وجہ سے اللہ اور رسول کی نزدیکی اور محبت تم کو مل جائے گی اور قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا تم کو۔ یہ اللہ رسول کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے خود سجیت دی۔ اسی لیے کہا کسی معتبر فقیر اس سے کہو، اس لیے کہ جب اس کو مالی بنا دو گے تو کہے گا نہیں دوں گا، تو اس کو حق ہے، جب مالی کام نے بنا دیا تو اس کا ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی معتبر فقیر کو مالک بنا دو، وہ اس کو دے دے اور پھر اس کے بعد اس فقیر کو کچھ نذرانہ دے کے تم اس کو راضی کر دو۔ کیا پیاری بات ہے کہ سادات کی خدمت بھی ہو جائے اور فقیر بھی خوش ہو جائے اور اللہ رسول کی رضا کا سبب بھی بن جائے۔ حضرات کو اعلیٰ حضرت نے خواب دیکھا کہ نہر کے دریا یا ندی کے کنارے کچھ غلیظ کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں، گندے کپڑوں کو۔ عرض کیا کہ حضور ہم، کہا کہ تم تو ہمارے آل سے نفرت کرتے ہو، ان کی گندگی دور کرنے کے لیے میں کافی ہوں، تم تو نفرت کرتے ہو۔ آنکھ کھل گئی، گھبرائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً ذہن اسی طرف گیا کہ جو ابھی تقریب تھی رات میں اور ان کو میں نے نہیں بلایا، سرزنش کی جا رہی ہے، اشارہ اسی بات کی طرف ہے۔ آپ یقین کرو کہ جیسے چھوٹا بچہ 2 سال کا زمین میں کیسے چلتا ہے، 4 ہاتھ اور پیر چاروں سے چلتے ہیں نا۔ مصنف لکھتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے ایسے ہی چلے، ان کے گھر تک ایسے ہی آئے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ان سے بڑا کوئی مالدار بھی نہیں تھا، 8 گاؤں جس کی زمینداری ہے اور حکومت میں جس کی اتنی مان جان ہو، پھر وہ کس سے ڈرے، لیکن خوف تھا، عقیدت تھی اور محبت تو اللہ اس کے رسول سے تھی۔ ایسے ہی آئے چلتے ہوئے جیسے بچے چلتے ہیں 4 قانون، اور آئے دروازے پر ان کے پہنچے، سناٹا تھا، سید صاحب بھی سو رہے تھے، کنڈی کھٹکھٹائی، سید صاحب نکلے تو سید صاحب نکلتے ہی دیکھتے ہی گھبرا گیا، اس لیے کہ یہ بھی کوئی بریلی کا معمولی آدمی تو ہے نہیں۔
یہ بھی بریلی کا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا، شریعت کے خلاف اگر کوئی ہو تو اعلیٰ حضرت نے کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اس طرح آ کر کے میرے دروازے پر بیٹھا ہے، ارے مولانا، جیسے وہ نکلے اعلیٰ حضرت نے قدموں کو پکڑ لیا، سید صاحب معاف کر دیجیے، ارے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے گھبرا گئے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت خود ان کو معلوم تھی کہ یہ کیا ہیں۔ آج ہندوستان میں ان سے بڑا تو کوئی عالم نہیں، نہ ان سے بڑا کوئی مفسر ہے، نہ محدث ہے، نہ فقیہ ہے، نہ مفتی ہے، کوئی کسی فن میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے جاگیردار ہیں، نواب ہیں، یہ نذرانے پر نہیں پلتے ہیں بلکہ سینکڑوں کو ہر مہینے ان کے گھر سے وظیفہ جاتا ہے، سینکڑوں بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کو خود مدد بھیجتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ مولانا یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ سید صاحب معاف کر دیجئے، آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، برابر ہی رکھتے رہے۔ ارے مولانا بتاؤ کیا بات؟ بات یہ ہے کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں، اور نفرت کی وجہ ہے کہ آپ شراب پیتے ہو، شریعت کی حرمت کو آپ پامال کرتے ہو، کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہو، اسلام کے قانون کو آپ توڑتے ہو۔ ہمارے گھر میں تقریب تھی، میں آپ کو میں نہیں بلاتا تھا، مجھے آپ سے نفرت تھی، میں نے رات میں خواب میں آپ کے نانا جان کو دیکھا کہ کچھ غلیظ کپڑوں کو لے کر ایک دریا کے کنارے، نہر کے کنارے دھل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ عطا فرمائیں میں غلاظت دور کر دوں، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی آل کے کپڑوں سے غلاظت دور کرنے کے لیے کافی ہوں، تیری ضرورت نہیں احمد رضا، تو میرے آل اولاد اہل بیت سے نفرت کرتا ہے۔ اشارہ اسی بات کی طرف ہے، تو مجھے معاف فرما دیا آپ۔ وہ بھی رونے لگے، آنکھوں سے سید صاحب کے آنسو گرنے لگے۔ کہا کھڑے ہوئے، کہا مولانا کھڑے رہے۔ گھر میں گئے اور جتنی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی نکال کے لائے۔ کہا میرے نانا نے جب میری گندگی اور میری غلاظت خود دور کر دی ہے تو آپ کو گواہ بنا کر سب کو آج توڑ رہا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور ان کے سامنے تمام بوتلوں کو ہوئی پٹک دیا، توڑ دیا۔ مولانا احمد رضا سے معانقہ کیا، مصافحہ کیا، ایک دوسرے کی دست بوسی کی، پھر ان کو گھر میں لے گئے اور اس وقت کا جو رواج تھا چائے پانی کیا اور محبت سے ان کو رخصت کیا۔ او سبحان اللہ! یہ واقعہ، اس واقعے کے بعد ہم کو کسی مولوی کے واقعے کی ضرورت ہی نہیں۔ امام اہل سنت کی جو یہ سند ہے، اب اس سند کے بعد کسی سند کی ضرورت بھی نہیں۔ ابھی میں وہ تو سب خرافات نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ بھی محرم کے بعد طرح طرح کے جو بیانات آئے، اور ابھی سال ہو سکتا ہے اور بھی کچھ آئیں، بڑی افراتفری ہے، حالات بہت خراب ہیں، اور خصوصاً حضرات ہمارے اور آپ کے تعلقات آپس میں جو ناگفتابے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، اور حکومت نے جو اتنا کسا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا مولانا نے ایسی آیت پڑھی کچھ اس کی تفسیر کریں گے، لیکن برائے نام بچ کر کے سائڈ سے نکل گئے اور دوسری بیان شروع کر دی۔ خیر کوئی بات نہیں حضرات، یہ ہمارے اوپر جو یہ ظلم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حجاج ابن یوسف اور عمر ابن عبدالعزیز جو پہلی صدی کے مجدد ہیں، ان کا ایک ہی زمانہ ہے۔ لوگوں نے آ کے ان سے شکایت کی کہ حجاج ابن یوسف بنو امیہ کا گورنر، جس نے اپنی تلوار سے 1,20,000 کو اپنی تلوار سے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، حکومت مضبوط کرنے میں،
اور بہت ظلم کر رہا ہے، اب اس کے لیے جان کی بازی لگا دینا چاہتے ہیں، آر پار کی لڑائی ہو جائے۔ تو حسن بصری اور عمر بن عبدالعزیز نے کہا سنو آپ، فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک قہر اور غضب ہے، اللہ جب قہر نازل کرے اور غضب نازل کرے تو اس کے قہر اور غضب سے مقابلہ نہیں ہوتا، قہر سے کوئی مقابلہ کر پائے گا، غضب سے نہیں، تب کیا کرے؟ اب سنو آپ رزلٹ، کہا قہر اور غضب جس نے نازل کیا ہے اسی کی بارگاہ میں رو، کہ وہ اپنا قہر اور غضب اٹھا لے، مسجدیں آباد کرو، مسجدیں آباد کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، آپس میں محبت اور بھائی چارگی سے رہو۔ آپ کو معلوم ہے بغداد پر جب ہلاکو نے حملہ کیا تو اس وقت مناظرہ کرنے والے مولویوں کی کمی نہیں تھی، بڑے بڑے عالم تھے، لیکن ہلاکو چنگیز خان کا پوتا وہ تو تلوار کی زبان سمجھتا تھا، وہ مناظرے کی زبان نہیں سمجھتا تھا، اور اس سے پہلے ایک مجذوب بغداد کی گلیوں میں گھوم گھوم کے کہتا تھا اے لوگو، جس قوم کو نظریں نیچی کر کے چلنے کا حکم ہے تم اپنے محلوں میں حسیناؤں کو سجا کر کے زندگی گزار رہے ہو، دیواروں پر فانوس سجاتے ہو اور عقل میں روشنی ختم ہو گئی ہے، کیا جواب دو گے؟ یاد کرو وہ زمانہ قیصر و کسریٰ کی فتح کے بعد جب مال غنیمت کا انبار لگا تھا بارگاہ فاروقی میں تو حضرت عمر رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا امیر المومنین خوشی کا موقع ہے، کیوں رو رہے ہو؟ رونے کا مقام نہیں ہے، خوشی کا مقام ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ جب دولت آتی ہے ایمان رخصت ہوتا ہے، اس لیے رو رہا ہوں، اب دولت کا انبار ہے، ایمان کی خیر ہے تو اس بات کے زمانے کے واقعات کو پڑھیے آپ، ایک ایک امیر اور نواب کے گھر میں 100 200 300 400 500 حسینائیں، رقاصائیں، چنگ و رباب، اور وہ دف پر تھرک رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، اسی میں مست ہیں۔ وہ مجذوب گلی گلی میں گھوم کے کہہ رہا ہے اللہ کے قہر کو دعوت مت دو، طوفان آنے والا ہے۔ تو اس مجذوب کو لوگ پتھر مارتے تھے، پتھر مارتے مارتے گھائل کر دیا، یہاں تک کہ ہلاکو نے حملہ کیا اور قتل عام اس طرح کیا کہ مسلمانوں کے سروں کے مینار بنوائے، اور جس کا مینار اونچا تھا اس کو اپنے فوج میں بڑا پوسٹ دیا، اور جب بغداد کو تباہ برباد کر دیا ہلاکو نے تو خوارزم پر حملہ کیا، نجم الدین کبریٰ، اللہ اکبر، جس کے اوپر نگاہ ڈال دے ولی ہو جائے، شہر والے آئے ان کے پاس، حضور ہلاکو خانے ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے، ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا دعا کر دیجئے آپ۔ نجم الدین کبریٰ، امام رازی، اللہ جن کے پیر، امام رازی کے پیر اتنے بڑے، انہوں نے اپنا پیالہ اٹھایا اور اٹھا کے لا کے اسے الٹ دیا، کہا جاؤ حملہ نہیں ہوگا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر۔
سورج نکلنے کے بعد جب اس کے لشکر نے حملہ کرنا چاہا تو آپ تعجب کرو گے، تاریخ کے وزنی صفحات جھٹلائے نہیں جاتے۔ جب اس نے شہر کی طرف حملہ کیا تو شہر ہی نہیں ملا۔ ارے بھائی کوئی آدمی نہ ملے یہ تعجب کی بات ہے، اور پورا شہر غائب ہو جائے، نہیں سنا ہوگا لیکن آج ہم سے سنو۔ نہیں حملہ ہوا، پلان والا دوسرے دن حملے کا، پھر شہر والے پہنچے، حضور دعا فرمائیں ابھی لشکر ہے، پیالہ اٹھایا اور الٹ دیا، کہا جاؤ آج بھی حملہ نہیں ہوا۔ دوسرے دن حملہ کیا، شہر نہیں ملا، دھندلی چھا گئی، کوئی مکان دکھائی نہیں پڑ رہا۔ تیسرا دن ہوا، پھر آئے، پھر آپ نے پیالہ اٹھایا الٹ دیا، کہا جا حملہ نہیں۔ لیکن جب چوتھا دن ہوا پھر شہر والے آئے اور پیالہ اٹھایا، نجم الدین کبرا نے آواز آئی بس کر، بس کر، اب تو بھی جا میدان میں، اسلحے جنگ سے لیس ہو کر جا لڑ، اور تو بھی اسی میں شہید ہوگا۔ نجم الدین کبرا گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور اسی میں مشہور ولی فرید الدین عطار بھی شہید ہو گئے خوالہ جنگ میں۔ ایسے ایسے ولی شہید ہو گئے۔ حضرات اس کے بعد کچھ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب مولانا روم کے شہر پونیا کا محاصرہ کیا ہلاکو کہ سپہ سالار اعظم بیچو خان نے۔ حضرات ہمارے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کرامت کی 100 قسمیں، 100 ہر قسم کی کرامت۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جوگی جے پال آیا تو سمجھتا تھا ہم سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، مرگ چھالا نکالا، اوپر گیا، چیلنج کیا، اوپر سے آؤ مقابلہ کرو۔ فقیر تیرے اندر طاقت ہو تو آؤ اوپر، ہمارا تیرا مقابلہ زمین پر نہیں ہوگا نہ آسمان پر، بیچ میں معلق ہو کے۔ تو سمجھ رہا تھا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو غریب نواز نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا جاؤ اس کی گروڑ کو توڑو اس کی، اور دونوں کھڑاؤں اڑے اور بہت اوپر جا چکا تھا، وہاں سے چیلنج کر رہا تھا۔ دائیں بائیں کھڑاؤں سر پہ تڑا تڑ پڑنے لگے، اور مارتے ہوئے کھڑاؤں نے غریب نواز کے قدموں پہ جوگی جے پال کو جھکا دیا۔ جوگی جے پال نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مہاراج آپ کے کھڑاؤں میں اتنا کمال تو آپ کے اندر کتنا کمال ہوگا، ہمارے پاس جادو ہے آپ کے پاس جادو نہیں۔ تو آج بہت پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ اس صدی سے پہلے کہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ یہ پلین اڑتا تھا؟ یہ پلین اڑانے کا جو پلان ہے یہ 100 سال کا ہے۔ 100 سال پہلے پلین نہیں اڑتا تھا، میں کہتا ہوں۔ اور غریب نواز تو 800 سال پہلے اڑا چکے، تو پلین والوں کے پیچھے چلنے کی بجائے کھڑاؤں والے کے پیچھے چلنے میں کیا تکلیف ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہندوستان کا راجہ، ہندوستان کا راجہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ تو جب مولانا روم کے شہر کا محاصرہ کیا تو بغداد کے حالات ان کو معلوم تھے، اور خوارزم کے حالات بھی معلوم تھے۔ شہر کے ومرا اور روسا اور مالدار قیمتی لباسوں میں، قیمتی محلوں میں بیٹھے سوچ رہے تھے ہلاکو کا جواب کیسے دیا جائے۔
وہ تو تلوار کے علاوہ کوئی زبان نہیں سمجھتا ہے، اسے گفتگو بیکار ہے۔ اب ہماری دولتیں کس کام آئی ہیں؟ اور یہ لاکھوں کروڑوں کی بلڈنگیں اسی افسوس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ معلوم نہیں ایک انسان فرشتہ رحمت بن کر اس مجمع کو چیرتے ہوئے جا کے پہنچا بیچ میں، کیا لوگوں، ہمارے پھٹے پرانے کپڑے، ہمارے الجھے ہوئے بال، بوسیدہ پیرہن، اور اس طرح گردن پھیلاتے ہوئے آیا ہوں، تم کو برا لگا ہوگا، لیکن ایک بات بتانے آیا ہوں تم لوگوں کو کہ ہلاکو خان سے کیسے تم آزاد ہو سکتے ہو۔ آج تمہاری دولت کہاں گئی؟ تمہاری دولت سرد خانوں میں ہے، جہاں تمہیں اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلنے کا حکم تھا، آج حسیناؤں سے اپنے مکان کو سجا رہے ہو۔ تمہاری تلواروں پر، تمہارے ہتھیاروں پر زنگ لگ چکے ہیں، کیا کرو گے اب؟ کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ کوئی جواب تمہارے پاس نہیں، اب کچھ نہیں کر سکتے ہو، اور جب وہ حملہ کرے گا تو خون کی ندی بہا دے گا۔ کوئی بات کسی کی نہیں سنتے تھے تم، آج تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میں ایک جواب لے کر کے آیا ہوں۔ جاؤ اس درویش کے پاس، اس درویش کے پاس جاؤ، اور جاؤ اس کی بارگاہ میں رو گڑ گڑاؤ، لیکن یاد رکھو غرور سے مت جانا، نخوت سے مت جانا، تمکنت سے مت جانا، بیش بہا قیمت پہن کے مت جانا، اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرتے ہوئے مت جانا۔ ایسے لوگوں سے وہ درویش نفرت کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں فقیر بن کے جاؤ اور رو گڑ گڑاؤ کہ اس مصیبت کے لیے دعا کرے، اگر وہ دعا کر دے گا تو مصیبت دور ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر کے وہ گردنوں کو پھلانتے ہوئے باہر آیا، اور تھوڑی دور لوگوں نے جاتے ہوئے دیکھا، پھر غائب ہو گیا۔ کون تھا کسی کو پتا نہیں۔ لوگوں نے کہا چلو درویش کے پاس گئے، درویش کے پاس دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا ہم وطن تھا فقیر، سب کو اخلاق سے بلایا، محبت سے سلام چلا، سب سے گفتگو کی کس لیے آنا ہوا؟ حضور ہلاکو خان کے سپہ سالار اعظم بیچو خان نے ہمارے وطن کا محاصرہ کر لیا ہے، اور کئی دن سے محاصرہ جاری ہے، اب سامان رسد کو بھی آنے نہیں دیتے، کوئی غلہ اناج کوئی چیز بھی نہیں، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں دعا کرتے؟ میں تو ایک ادنا انسان ہوں، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تنہا مستقل شہنشاہ وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، جاؤ وہاں مجھ فقیر کے پاس کیا ہے؟ تو سب لوگ گڑ گڑا کے ہاتھ جوڑ کر کے رونے لگے۔ حضور کہا کیا حضور حضور کرتے ہو؟ تم کو معلوم نہیں نجم الدین قدرہ شہید ہو گئے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے فرید الدین عطار شہید ہو گئے؟ جن کی باتیں آسمان پہ سنی جاتی تھی وہ شہید ہو گئے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن عالم والے نے کہا تھا ہٹنا نہیں اور رونا، در چھوڑنا نہیں جب تک راضی نہ کر لینا، غرور سے نہیں، منت و سماجت سے۔ چنانچہ شہریوں نے کہا کہ ہلاکو خان حملہ کر دے گا، قتل عام کر دے گا، خون کی ندیاں بہے گی، سب کو مار ڈالے گا، اس سے اچھا ہے کہ آپ کے قدموں میں ہی ہم مر جائیں، ہم جائیں گے نہیں، آپ دعا کیجئے یا تو ہم آپ کے قدموں میں مر جائیں گے۔ دل پگھل گیا،
फकीर का दिल पिघल गया। तस्बीह हाथ में ली, मुसल्ला लिया और अपना आसा लिया, यही हथियार। उसके पास यही हथियार थे। तस्बीह लिया, मुसल्ला लिया, आसा लिया और मजमे को चीरते हुए दरवाजे से बाहर निकल गया। लोगों ने देखा जा रहा है फकीर किसी तरफ। कहाँ जा रहा है? कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ उसके खास खुदाम थे वो भी पीछे पीछे गए। थोड़ी दूर जाने के बाद पीछे मुड़ करके उसने कहा, तुम लोग क्यों आ रहे हो जान कमाने? तुम क्यों आ रहे हो? और सीधे वो दुर्वेश उसी फौज की तरफ जहां बेचू खां हिलाकू का सिपह सालार फौज लिए तैनात था, उसी तरफ जा रहे तेजी से। उसके फौज के सामने एक टेकरा था, एक टीला था मिट्टी का। आप उसी पे चढ़ गए जहां से बेचू खां का लश्कर बहुत साफ नजर आ रहा था। चढ़ गया, मुसल्ला बिछाया, नमाज शुरू कर दी। एक मर्तबा आसमान को देखा और नमाज की नियत मान ली। जब मंगोलों ने देखा कि एक शख्स और आकर के उस टीले पर खड़ा होकर हमारे बारे में कुछ मालूमात करना चाहता है, तो उन्होंने सोचा कि ये जासूस है। इत्तला दे गई, बहुत सारे फौजी आ गए। तीरों कमान उठाया कि वहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं से उसके बदन को छल्ली कर दो। लेकिन जब कमान में तीर रख के खींचते हैं तो कोई तीर फकीर तक नहीं पहुंचता, कोई तीर फकीर तक नहीं पहुंचता। तमाम मंगोल एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वें सिपाही थक गए। आवाजें सुनकर बेचू खां अपने खेमे से निकला। क्या बात है? कहा जासूस है सामने, देखिए। एक सिपाही से उसने कमान और तीर लिया। बहुत मशहूर तीरंदाज बेचू खान था, जो कभी उसका तीर जो है इधर उधर नहीं होता था, निशाने पर पहुंचता था। लिया, इतने जोर से खींचा ऐसा लगता था कि कमान टूट जाए। तीर निकल करके देखा लोगों ने कि फकीर के दाएं से निकल गया, बाएं से निकल गया, जबकि उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। दूसरी मर्तबा तीर चढ़ाया और गुस्से से खींचा, लेकिन उस मर्तबा भी तीर फकीर को नहीं लगा। गुस्से में एक सिपाही को मार के खीमे में चला गया। कहा कि घोड़े पर सवार हो, घोड़े पर सवार होकर के चलो, हमला करके इसके बदन को कीमा बना दो। तो घोड़े मार मार के घोड़ों की आवाजों से पूरे फौजी गूंज उठे, हिनाने की आवाज। घोड़े खड़े हो जाते थे लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते थे। तीर चलाया कमान से, कामयाब नहीं हुई। घोड़े पर सवार होकर हमला करना चाहा, कामयाब नहीं हुई। पैदल हमला करना चाहा, चंद कदम के बाद खुद बेचू खां कहता है, चंद कदम जाने के बाद जब देखा आगे बढ़ने की ताकत नहीं है, उसके हाथ पांव और आज़ा शिल हो गए, तो हाथ जोड़ के कहता है, ए अजीम जादूगर, मैं तौबा करता हूँ, तेरी जादू से मैं शिकस्त मान रहा हूँ, मैं वापस जाता हूँ। और अपने फौजियों से कहता है, ये पूरा एरिया जादूगर के जादू में है, जल्दी करो यहाँ से भागो। ये पूरा इलाका को जादूगर ने अपने जादू में घेर लिया, भागो जल्दी, भागो जल्दी, भागो। और थोड़ी देर में सब भाग गए, हमला नहीं कर सके। वो फकीर नमाजें पढ़ता रहा, देखा कि सब फौजी भाग गए, टीले से उतरा और अपने वतन, अपने शहर में, अपने कमरे में दाखिल हुआ। लोगों ने देखा कि फौजी भाग गए और फकीर कमरे में आ गया। जल्दी से जाने के बाद सिटकिनी बंद कर दी
اور خدا کی بارگاہ میں بلک بلک کر رویا۔ یہ مولا اس ناتواں، اس کمزور، اس حقیر، اس فقیر، اس ذلیل کی تو نے دعا سن لی اور عزت رکھ لی میرے مولا۔ میں کسی لائق نہیں ہوں، آپ کو عزت و ذلت کا دینے والا ہے۔ وہ درویش کون تھا؟ مولانا جلال الدین رومی۔ وہی مولانا نے کہا ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب تک شمس تبریز کی غلامی میں تو آئے گا نہیں، مولانا کی ڈگری نہیں ملے گی۔ اب تھوڑی دیر اور بڑھو تو بتا دوں شمس تبریز کون تھے؟ دونوں دے پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد۔ حضرات، شمس تبریز سید محمد شمس الدین، جب سورج نکلتا ہے، جب چاند نکل جاتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اور سورج نکلتا ہے تو سب چاند بھی غائب ہو جاتا ہے، سمجھا؟ تو سادات جب تک اس اپنے مشن میں لگے تھے تو سبھی ولایت، سبھی ولی اپنی جگہ پر خاموش تھے کہ اب ان کے سامنے کسی کی نہیں۔ سید محمد شمس الدین، ان کی زندگی بھی محل نزاع ہی ہر دم رہی۔ سید محمد شمس الدین حالانکہ پڑھے لکھے تھے، اپنے والد ساتھ بہت سارے ملکوں میں گئے، اسلام پھیلایا، تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن علم ظاہر میں غلو کرنے والوں سے کبھی جمی نہیں پکی ہوئی۔ تو علماء بغداد سے ان کا ہو گیا مسئلہ۔ علماء بغداد نے ان کے کشف و کرامت، ان کی بزرگی سب دیکھ کر کے ان سے سب حسد کرنے لگے۔ بادشاہ سے کہا کہ اس کو ہٹاؤ، نکالو بغداد سے، یہ اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا ہے، یہ بدنام کر رہا ہے۔ کہتے نہیں کہ بعض مولویوں کو جب بزرگوں کی وہ کرامت اور ان کے معمولات، عبادات جب سمجھ میں نہیں آتے تو اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو نکال دو، بغداد سے باہر کر دیا۔ بغداد سے جیسے سید محمد شمس الدین تبریزی کو باہر کیا، شہزادہ فوراً مر گیا۔ بادشاہ بغداد میں موجود ہے، شہزادہ مر گیا، محل میں کوہرام مچا ہوا ہے، فوراً اس کی بتی جلی۔ ہو سکتا ہے کہ شمس تبریزی کو جو میں نے بغداد سے نکالا ہے اس لیے ان کی بددعا سے مر گیا۔ اپنے قاریبوں کو جلدی چاروں طرف پھیل جاؤ، جہاں بھی ملے ان کو لے کے آؤ، اور زبردستی مت لانا، منت و سماجت کر کے لانا، سفارش کر کے لانا، پیر پکڑ کے لانا۔ چنانچہ جا کے ان کو پکڑ لیا اور بہت منت سماجت کی۔ حضرت شمس الدین شمس تبریزی نے فرمایا، بھائی ہم کو نکال دیا ہے اور پھر کس لیے بلا رہے ہو، ابھی اور کچھ مزید سزا دینی ہے؟ ان کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ تشریف لے چلے۔ بادشاہ نے یاد فرمایا ہے آپ کو، آئے محل میں دیکھا تو صفحے ماتم سوگوار ہے، ہر طرف رونے کی آواز آ رہی ہے۔ محل میں پہنچے، بادشاہ آیا، قدموں پہ گر پڑا، حضور آپ کے ساتھ جو میں نے گستاخی کی ہے اس گستاخی کی سزا میرے لڑکے کو مل گئی۔ کہا کیا سزا؟ کہا مر گیا، آپ اس کو زندہ کیجئے۔ کہا جو چلا وہ چلا، اب اس کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اور کسی کے کہنے سے کوئی کیسے مر سکتا ہے؟ وہ تو زندگی موت دینے والا رب ہے۔ کہا حضور آپ کو میں نے ناراض کیا، میرا دل یہ کہتا ہے میں نے آپ کو ناراض کیا، اس ناراضگی کی وجہ سے
یہ بچہ میرا مرا ہے۔ کہا خیر جب آپ یہ کہتے ہو کہ میری ناراضگی کی وجہ سے، تو میں رب سے عرض کرتا ہوں کہ میں اس سے نہیں ناراض ہوں، میں معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ ہاتھ اٹھایا، اے مولا یہ کہتے ہیں ہماری ناراضگی کی وجہ سے مرا ہے، تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اس وجہ سے اگر تو نے اس کو موت مسلط کی ہے تو تو ہی معاف کر دے۔ تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو ابھی تو علماء کی سازش سے شمس تبریز باہر کر دیے گئے تھے، اب علماء نے ایک محاذ اور بنا لیا، بڑا جادوگر ہے، پہلے جادو سے بے ہوش کر دیا اور اس کے بعد آیا پھر جادو سے اس کو کھڑا کر دیا۔ ہمارے اسلام میں جادوگری نہیں ہے، یہ کفر ہے، اس کی کھال کھینچ لی جائے۔ اور ایوان مملکت کے بہت سارے وزیر بھی اس کے ہمنوا ہو گئے۔ اب بادشاہ کرے کیا کرے، پورے ملک میں ہنگامہ ہو جائے تو بادشاہ کرسی نہیں بچا پائے گا، صحیح ہے نا؟ تو حکم دیا کیا کیا جائے، کہا کفر ہے، کفر کی سزا قتل ہے، کھال کھینچ لو اس کی۔ بادشاہ نے حکم دیا کھال کھینچ لو، کھال کھینچ لیا، پورا جسم خون سے لہولہان ہو گیا۔ اس عالم میں بغداد سے جب حضرت شمس تبریز نکلے تو شہزادہ بھی پیچھے پیچھے بھاگا، کہا ایسے ملک میں جہاں انسانیت نہ ہو، لعنت ہے ایسی حکومت پر، میں نہیں یہاں رہنا چاہتا، میں انہی کی خدمت میں زندگی گزاروں۔ اور ساتھ میں چلے گئے حضرت سید شمس الدین تبریزی، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک شہر سے دوسرے شہر گھومتے رہے، آخر میں ملتان پہنچے۔ کسی نے ان کو گوشت کا ٹکڑا دیا، شہزادے سے کہا بیٹا اس کو بھون کے لے آؤ تو کھایا جائے۔ شہزادہ پیچھے خدمت میں رہتا تھا، تو گیا کہ کہیں سے آگ مانگ کے لائے تو کسی نے آگ ہی نہیں دی، اور کسی سے بات کلامی میں کسی نے مارا بھی، چہرہ بھی سوجا۔ شہزادہ آیا تو کہا کیا ہوا، یہ چہرے پہ کیا ہوا، کہا کہ ایک شخص نے مجھے مارا۔ جلال میں آیا، کہا گوشت کا ٹکڑا مجھے دے، باہر نکلے، کہا میں بھی شمس تو بھی شام، نیچے آ میرے گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سورج میں حرارت پیدا ہوئی اور حرارت میں شدت پیدا ہوئی، اہل ملتان گھبرا کے گھروں سے نکلے، پورا بدن جل رہا ہے، گھر چل رہا ہے، گرمی شدت سے ہو گئی۔ کچھ بزرگ آئے، کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں، کہا کہ یہی ہے مہمان کا ساتھ سنو کہ آگ مانگنے کے لیے آگ بھی نہیں دیا، مارا بھی اس کو، تو جب تک میں سب کو جلا نہیں دوں گا ویسے ہی شدت اس کی حرارت رہے گی۔ تو چند لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کو آپ بددعا کا شکار بنائیں گے، یہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے۔ ایسی منت تو سماجت کی کہ آپ کو رحم آ گیا، اے شمس اپنی حرارت کم کر دے۔ آج بھی اہل ملتان کہتے ہیں باپو کہ ملتان کی گرمی شمس تبریز کی بددعا سے شروع ہوئی، آج بھی ہے، سمجھے آپ؟ تو وہ شمس تبریز جو ہے ان کا دھندا کیا تھا، پاجامے کی ناڑی بناتے تھے اور وہی بیچتے تھے اور وہی کھاتے تھے، ان کو دولت کی کیا ضرورت، وہ تو جو چاہتے تھے ہو جاتا تھا، دولت کی کیا ضرورت۔ انہوں نے ایک موقع پر دعا کیا، مولا ایسے ہی در بدر پھرتا رہوں گا، میری صحبت کا کوئی متحمل، کوئی ساتھی تو دے دے۔ آواز آئی دل سے، کونیا چلے جاؤ، وہاں تم کو تمہارا ساتھی مل جائے۔ کہنے لگے کیسے تلاش کروں، گئے شہر سے باہر ایک دروازہ تھا جہاں اشراف و عمرہ مالدار لوگ ٹیکرے پہ بیٹھتے تھے، اور شہر میں لوگ اس دروازے سے آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے۔ آپ بھی جا کے بیٹھ گئے، آنے جانے والوں کو دیکھنے لگے۔ کیا دیکھا ایک مرتبہ کہ کوئی بہت نفیس عمدہ قیمتی کپڑے پہنے،
نہایت جاہ و جلال، کر و فر، عزت و وقار کے ساتھ عالمانہ شان سے چلا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہزاروں شاگرد اس کے ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کے دل نے کہا کہ شاید یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں اشارہ ہوا ہے، دنیا چلے جاؤ تمہارے صحبت کے لائق آدمی مل جائے گا۔ لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ہے مولانا محمد جلال الدین رومی۔ پورے ملک میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے، شاہ وقت سے ان کی رشتہ داری ہے، ان کا شہر میں ایک مدرسہ ہے، اور ان کی لائبریری کا کتب خانہ ہے۔ پورے ملک میں اتنی نادر و نایاب کتابیں کسی کے پاس نہیں مل سکتی ہیں۔ یہ وہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو، اور اس ان کے شاگرد ہیں۔ بادشاہوں سے زیادہ ان کا ادب و احترام ہے، عزت ہے، توقیر ہے اور تعظیم ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد پتہ لگاتے ہوئے یہ شمس تبریز، جن کے نہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے نہ ہولیے کا کوئی، الجھے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، بوسیدہ پیرہن، گرد و غبار میں اٹا ہوا چہرہ، بتا لوگوں نے ہی مدرسہ ہے چلے جاؤ۔ بادشاہوں کی طرح درسگاہ لگائے ہوئے، سینکڑوں شاگرد بیٹھے ہوئے، گاؤں تکیہ لگائے ہوئے، شام سے بیٹھے ہوئے مولانا جلال الدین رومی، اور جا کے لوگوں کے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے فقیر آ کے ان کے بغل میں ٹیک لگا کے وہ بھی بیٹھے۔ مولانا جلال الدین رومی اور ان کے شاگردوں نے ایک نگاہ غضب ان کے اوپر کیا کہ کچھ تمیز نہیں ہے، کیسے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آ کے پہنچ گیا۔ ایک نظر غضب کی اور پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ اور لڑکے تو اس لیے نہیں بولے کہ استاد کچھ نہیں بول رہا ہے، تو لڑکے کیا بولے، اور پڑھانے میں ان کو بیچ میں مداخلت کی۔ شمس تبریز نے کتابوں کی طرف اشارہ کیا، بہت بڑا ذخیرہ، یہ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین نے کہا اپنی اوقات پہچانو اور خاموش رہو، پڑھانے دو۔ وہ غصے میں جواب دے اور پڑھاتے رہے، پڑھانے دو۔ جب پڑھا چکے، لیکن وہ فقیر ہر دم وہی دیکھتا تھا، یہ کیا سجائے گا؟ سمجھے آپ حضرات، یہ فقیر ہے، صد کتابوں صد ورق درنار کن، اور روئے دل را جانب دلدار کن۔ بخاری اور مسلم حدیث کی کتابیں تو پڑھاتے ہیں ہم 40 سال سے، باقی اس کو اپنے اوپر ابھی نافذ نہیں کر سکتے، سمجھے آپ؟ اور نافذ کر لے جائیں تو کامیاب ہو جائیں۔ اسے امام غزالی جو ہے، امام غزالی جب پڑھ کر کے عالم ہوئے، ایک مرتبہ غور کیا اپنے اوپر، کہا میرے جیسا کوئی منطق میں نہیں، پورے ملک میں فلسفے میں نہیں، حدیث میں نہیں، تفسیر میں نہیں، فقہ میں نہیں، عروض میں نہیں، بلاغت میں نہیں، عروض میں نہیں، کسی فن میں میرا کوئی جواب نہیں، لیکن اپنے اندر کچھ پاتا نہیں۔ سمجھے آپ؟ تو نکل پڑے دل بدلنے کے لیے، سفر ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک شہر سے دوسرے شہر، پہنچتے پہنچتے دمشق کی جامع مسجد عموی میں پہنچ گئے۔ تو اہل علم کہیں چھپتے نہیں ہیں، چاند کو بدلی نہیں چھپا پاتی۔ اہل علم کا مجمع ہونے لگا اور دیکھا یہ تو ہیرا ہے، اور دمشق راجدھانی کے علماء آ کے بیٹھنے لگے۔ ظاہر بات ہے کہ جب شاہی مسجد ہے تو شاہی کارندے، امام اور نائب امام اور بھنڈاری اور مؤذن اور صفائی والے بہت ہوں گے۔ ایک دن صبح اٹھے اور شاہی بیت الخلا اور سنڈاس اور باتھ روم میں گئے اور صاف کرنے لگے۔ ظاہر بات ہے جو شاہی ہوگا بادشاہ کی طرف سے، وہ تو 25-50 سنڈاس ہوں گے، تو سب کو دھل رہے تھے جب تک مؤذن آ گیا۔ دروازہ کھلا، کچھ علماء بھی آ گئے، کچھ مقتدی بھی آ گئے، کچھ نمازی بھی آ گئے۔ کہا بھائی وہ کہاں ہے مولانا؟ امام محمد غزالی دکھانے پڑتے،
لوگوں نے کہا سنڈاس میں ہے، تو بہت دیر سے سنڈاس میں جا کے دیکھا تو سنڈاس کی صفائی کر رہے تھے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے دل کو صاف کر رہا. سنڈاس کو نہیں صاف کرتا، دل کو. یہ ہے نافذ کرنے کا طریقہ. ورنہ جب سر ہردم اونچا رہے تو ہردم ٹھیس لگے. سمجھے آپ؟ اور پھر جب لوگوں نے وہاں پہچان لیا تو پھر وہاں چھوڑ کے چلے گئے. اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس زمانے کے علماء سے پوچھا لوگوں نے، امام غزالی سب جو بھی اس خاص جو بھی چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اس کی کتابوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت کچھ علماء نے جواب دیا اس کی کتابوں کو جمع کر کے چوراہے پہ رکھ کے آگ لگا دو، یہ سب خرافات بھرا ہے. آج آپ دیکھو ساری دنیا میں غزالی غزالی غزالی، اور سب کو بھول گئے لوگ، غزالی کو سب یاد کرتے. تو مولانا روم جب کتاب پڑھا چکے اور وہ دیکھا کہ چاروں طرف ابھی ان کا کتب خانہ و فقیر دیکھ رہا ہے، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولو بتاؤ بھائی یہ سب کیا ہے؟ پھر اس نے پوچھا ویسے ہی ٹون سے، اس کو کس کا خوف ہے؟ وہ تو اس کا مقرب ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا علم اس کی یہ تمہارے بس سے باہر ہے. ایسا علم ہے جسے تم نہیں جانتے ہو. کہا اچھا، یہ ایسا علم ہے جسے میں نہیں جانتا. کھڑے ہو گئے اور باہر نکلنے لگے. ایک نظر جب اس پر کی تو باہر 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 جیسے کوئی آگ لگے، پورا کتب خانہ پورا جلنے لگا، اس کے شعلے نکلنے لگے. مولانا نے سینے پہ ہاتھ مارا، ہائے میرے زندگی کی کمائی. کہا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پورے ملک میں ایسا کتب خانہ کسی کے پاس نہیں ہے، ایسی کتابیں نہیں ہے، تو نے مارا سب برباد کر دیا. یہ بات ہے. ایک نظر جب کی تو دیکھا کچھ نہیں. ان کے لڑکوں نے، ان کے شاگردوں نے جلدی جلدی کتابیں اٹھائی کہ دیکھیں کتنی جلی، 2-4 ورق جلا، 2-4 جلد جلی. دیکھا کہیں آگ کا نام و نشان بھی نہیں. تو جب دیکھا کہ آگ کی کتاب گرم بھی نہیں، آگ کا نشان نہیں، ایک ورق نہیں جلا، تب پوچھا کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ کہا علم اس کی تو نہیں دانی، یہ ایسا علم ہے جسے تو نہیں دانی. اب تو تیر لگ گیا نا، اب تو تیر لگ گیا. بس انقلاب آنا چاہیے زندگی میں تبدیلی کے لیے، اور انقلاب نہ آئے تو بس ایک دھرے پر چلتے رہو، کچھ نہیں ہوتا. اب مولانا روم، بعض مورخین نے بھی لکھا ہے کہ کسی بڑے حوض کے کنارے، شاہی حوض کے کنارے کچھ تحقیقی مقالے لکھ رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے اور قلم سے لکھ رہے تھے. اور جا کے فقیر پہنچ گیا اور نتا پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اب ایک نظر دیکھا سر سے پیر تک. ارے بھائی جمعرات بھلی مراد والا تو یہ کیا پوچھتا ہے؟ تو ایسے ہی جواب دیا. اٹھایا ہاتھ میں، سب اٹھا کے حوض میں پھینک دیا. ارے مولانا روم تو جیسے بے ہوش ہو جائیں گے، اس لیے کہ قلم سے نکلی ہوئی روشنائی تھی. حوض میں فقیر کود گیا اور کود کے نکال ان کے سامنے پھینک دیا تو دیکھا کسی پر پانی کا قطرہ بھی نہیں. پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا وہ علم ہے جسے تو نہیں جانتا. اب مولانا روم دیوانہ ہو گئے. مولانا روم ایسے دیوانہ ہو گئے، وہ شاہی ٹھاٹ باٹ، وہ کروفر، کیا پوچھنا تھا ملک میں جسے حاکم وقت، بادشاہ وقت جس کی رشتہ داری ہو، ان کو نہ اپنے کھانے کا خیال، نہ کپڑے کا خیال، نہ سونے کا خیال، نہ گھر کا خیال، نہ بیوی بچوں کا خیال. بس وہی مولوی ہرگز نہ شد، مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. آج بھی ملتان ریڈیو اسٹیشن سے جب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے یہ مسموعی مولانا روم جب پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مولانا روم ابھی ملتان میں زندہ ہیں. وما علینا الا